بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ حضرت سیدنا جعفر خلدی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا خیر النساج رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ خیر النساج کے نام سے کیوں مشہور ہیں؟ کیا نساج یعنی کپڑا بننا آپ کا پیشہ رہا ہے؟ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا، پھر یہ نام کیسے پڑا؟ فرمایا، میں نے اللہ سے عہد کر رکھا تھا کہ کبھی بھی نفس کی خواہش پر تازہ کھجور نہیں کھاؤں گا۔ کافی عرصہ میں اپنے عہد پر قائم رہا۔ ایک مرتبہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے کچھ کھجوریں خریدی اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ ابھی ایک ہی کھجور کھائی تھی کہ ایک شخص میری طرف بڑی کڑی نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر میرے پاس آیا اور کہا، اے خیر، تو میرا بھاگا ہوا غلام ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر مجھے سمجھ آ گیا کہ اس شخص کا ایک غلام تھا جو بھاگ گیا تھا، اور اس کے شبے میں یہ مجھے اپنا غلام خیال کر رہا ہے، اور واقعتاً میری رنگت اس غلام جیسی ہو گئی تھی۔ وہ شخص زور زور سے کہہ رہا تھا کہ تو میرا بھاگا ہوا غلام ہے۔ شور سن کر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو بیک زبان بولے، واللہ، اللہ کی قسم، یہ تو تیرا غلام خیر ہے۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا کہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ وہ شخص مجھے اپنا غلام سمجھ کر اپنی دکان پر لے گیا۔ وہاں اس کے اور بھی غلام موجود تھے جو کپڑے بنتے تھے۔ مجھے دیکھ کر دوسرے غلام کہنے لگے، اے برے غلام، تو اپنے آقا سے بھاگتا ہے، چل یہاں آ اور اپنا وہ کام کر جو تو کیا کرتا تھا۔ پھر مالک نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اور فلاں کپڑا بنو۔ جیسے ہی میں کپڑا بننے لگا تو ایسا محسوس ہوا جیسے میں بہت ماہر کاریگر ہوں اور کئی سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں۔ چنانچہ میں دوسرے غلاموں کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا۔ وہاں کام کرتے ہوئے جب کئی مہینے گزر گئے تو ایک رات میں نے خوب نوافل پڑھے اور ساری رات عبادت میں گزار دی۔ پھر سجدے میں جا کر یہ دعا کی، اے میرے پاک پروردگار، مجھے معاف فرما دے، اب کبھی بھی اپنے عہد سے نہ پھروں گا۔ اسی طرح دعا کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ میں اپنی اصلی صورت میں آ چکا تھا۔ پھر مجھے چھوڑ دیا گیا۔ بس اس طرح میرا نام خیر النساج پڑ گیا۔ سبحان اللہ، ہمارے اسلاف کیسے کیسے مجاہدات کیا کرتے تھے۔ وہ حرام غذا سے تو ہر دم بچتے ہی رہتے تھے، ساتھ ساتھ حلال چیزیں بھی رضائے الہی کے لیے ترک کر دیا کرتے تھے۔ نفسانی خواہشات کی ہرگز اتباع نہ کرتے، ہر کام میں حکم خدا کو پیش نظر رکھتے۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، مگر جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔